پرانے زمانے میں ایک سلطنت تھی جس کے ارد گرد سبز پہاڑیاں اور نیلی ندیاں بہتی تھیں۔ اس سلطنت کے بیچوں بیچ ایک جادوئی جھیل تھی جس کا پانی چاندنی راتوں میں آئینے کی طرح چمکتا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا مایا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک محل جو سفید سنگ مرمر سے بنا تھا اور رات کو روشنی میں جگمگاتا، باغات جن میں ہر رنگ کے پھول کھلتے اور خوشبو ہر طرف پھیل جاتی، خزانے جن میں سونا، ہیرے اور جواہرات تھے۔ لیکن ایک چیز کی کمی تھی، سچا دوست۔ مایا دن رات محل کی بالکونی سے باہر دیکھتی اور سوچتی، یہ سب دولت میرے پاس ہے، مگر کھیلنے، بات کرنے اور دل کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ ملکہ امیرہ اکثر آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور کہتیں، بیٹی، دوستی دولت یا تاج سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ دل کی نرمی اور محبت سے بنتی ہے۔ مایا سنتی مگر دل میں سوچتی، میں شہزادی ہوں، سب لوگ میرا حکم مانتے ہیں، مگر دوست کیوں نہیں بنتے؟ ایک شام جب آسمان پر نارنجی بادل اڑ رہے تھے اور جھیل چمک رہی تھی، شہزادی اکیلی کنارے بیٹھی تھی۔ اچانک جھیل کے پانی سے ایک نیلی روشنی نکلی اور اس کے اندر سے ایک ننھی پری ظاہر ہوئی۔ اس پری کے پروں پر نیلے اور سنہری رنگ کے جھلملاتے دھبے تھے اور اس کی آواز ہوا کے جھونکے کی طرح نرم تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، شہزادی مایا، تم اداس کیوں ہو؟ مایا نے آہ بھری، میرے پاس سب کچھ ہے مگر کوئی دوست نہیں۔ پری نے کہا، اگر تمہیں سچی دوستی چاہیے تو تمہیں ایک سفر کرنا ہوگا۔ جنگل کے درمیان میں ایک جادوئی تاج چھپا ہے، لیکن یاد رکھو، وہ تاج صرف نیکی اور قربانی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ مایا نے پوچھا، اگر میں وہ تاج پا لوں تو کیا مجھے دوست مل جائیں گے؟ پری نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ تاج دراصل تمہارے دل کو بدل دے گا۔ مایا نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا شاہی تاج اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا اور سادہ لباس پہن لیا۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کیا، اب میں دولت سے نہیں بلکہ نیکی سے اپنی پہچان بناؤں گی۔ وہ جنگل کے راستے پر چل پڑی۔ تتلیاں اس کے ارد گرد اڑتی رہیں۔ مایا جنگل کے کچے راستے پر جا رہی تھی کہ اچانک اس نے نرم سی آواز سنی۔ جھاڑیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا پرندہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے پر سے خون رس رہا تھا اور وہ اڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مایا فوراً زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور بڑی نرمی سے پرندے کے پر باندھ دیا، پھر اپنے چھوٹے برتن سے پانی پلایا۔ پرندہ پہلے کانپ رہا تھا مگر جیسے ہی مایا کے ہاتھ کی نرمی، شفقت کو محسوس کیا، وہ خوشی سے ہلکی آواز میں چہچہانے لگا۔ مایا مسکرائی اور بولی، چھوٹے دوست، فکر نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پرندہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے دعا دے رہا ہو۔ مایا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کمزور سی بچی راستے کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پیٹ بھوک سے پچک چکا تھا۔ مایا اس کے قریب گئی اور پیار سے پوچھا، بہن، تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے روتے ہوئے کہا، بہن، میں بھوکی ہوں، کئی دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا۔ مایا کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنی تھیلی کھولی جس میں کھانے کا سامان تھا، روٹی، کچھ پھل اور پانی اس نے بچی کو دیا۔ بچی نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر خوشی سے کھانا کھانے لگی۔ چند نوالے کھانے کے بعد اس نے ہنس کر کہا، شکریہ بہن، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اصل خوشی دوسروں کو کھلا کر ملتی ہے، نہ کہ خود قیمتی کھانوں سے۔ آگے بڑھتے ہوئے مایا نے ایک اور منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا کسان بھاری لکڑیوں کا گٹھا اپنی کمر پر اٹھائے جا رہا تھا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی اور وہ بار بار رک کر سانس لیتا تھا۔ مایا تیزی سے آگے بڑھی اور کہا، بابا جی، میں مدد کرتی ہوں۔ کسان نے حیرت سے کہا، بیٹی، یہ تمہارا کام نہیں، تمہارے نرم ہاتھ یہ بوجھ کیسے سنبھالیں گے؟ مایا مسکرا کر بولی، ہاتھ نرم ہوں یا سخت، اصل طاقت نیت میں ہوتی ہے۔ اس نے کچھ لکڑیاں اٹھا لی اور کسان کے ساتھ چلنے لگی۔ کسان کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بیٹی، تم شہزادی نہیں لگتے لیکن دل کی شہزادی ضرور ہو۔ مایا کے دل کو سکون ملا۔ مایا کئی گھنٹے چلتی رہی، کبھی گھنے درختوں کے سائے سے گزرتی، کبھی پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی،
کبھی ہوا کے جھونکوں میں پتوں کی سرسراہٹ محسوس کرتی۔ راستے میں اس نے کمزوروں کی مدد کی تھی، زخمی پرندے کو سنبھالا، بھوکی بچی کو کھلایا اور تھکے کسان کا بوجھ بانٹا۔ یہ سب واقعات اس کے دل پر روشنی چھوڑ گئے تھے۔ آخر کار وہ جنگل کے بیچ پہنچ گئی۔ وہاں ایک عظیم پرانا اور پتھریلا درخت کھڑا تھا۔ اس کے تنوں پر عجیب سی سنہری روشنی جھلک رہی تھی۔ قریب جا کر مایا نے دیکھا کہ درخت کی چھال پر سنہری حروف جگمگا رہے تھے۔ دوستی کا تاج صرف اسی کو نظر آتا ہے جس نے راستے میں دوسروں کے لیے قربانی دی ہو۔ مایا کے قدم تھم گئے۔ اس نے ان الفاظ کو غور سے پڑھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل دعا سے بھر گیا۔ اے اللہ، اگر میری نیکی سچی ہے تو مجھے وہ تاج دکھا دے۔ اچانک درخت کی جڑوں سے ایک نرم سی روشنی ابھرنے لگی۔ روشنی پھیلتے پھیلتے پورے درخت کو گھیرنے لگی۔ پھر تنوں کے بیچ ایک شگاف سا کھلا اور اندر سے روشنی کا تاج نمودار ہوا۔ مایا تاج سر پر سجائے آہستہ آہستہ جنگل سے نکلی۔ راستے بھر نرم ہوا چل رہی تھی، پرندے اس کے اوپر دائرے میں اڑ رہے تھے اور پھولوں کی پنکھڑیاں فضا میں بکھر رہی تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی، جیسے خود قدرت اس کے استقبال کے لیے چراغاں تر رہی ہو۔ جب وہ جنگل کے آخری موڑ پر پہنچی تو سامنے اس کا شاندار محل نظر آیا۔ محل پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اونچی اونچی برجیاں چمک رہی تھیں جیسے سورج کی کرنیں ان پر رقص کر رہی ہوں۔ محل کے گرد باغات میں ہزاروں رنگوں کے پھول کھلے تھے جن کی خوشبو فضا میں گھل گئی تھی۔ بڑے دروازے پر چاندی اور سونے کے چراغ روشن تھے۔ محل کے دروازے پر وزیر، مشیر، محافظ اور رعایا سب جمع تھے۔ سب حیران تھے کہ مایا شہزادی کے ساتھ یہ روشنی کا تاج ہے جو بدلتے رنگوں میں جگمگا رہا ہے۔ بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں اور مرد نعرے لگا رہے تھے، شہزادی مایا زندہ باد، نیکی کی شہزادی زندہ باد۔ ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، آج تم صرف ہماری شہزادی نہیں رہی، تم اس سلطنت کے ہر دل کی ملکہ بن گئی ہو۔ مایا نے عاجزی سے جواب دیا، امی جان، اصل عزت دوسروں کی خدمت اور محبت کرنے میں ہے۔ یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ رات ہوتے ہی محل کے اوپر آسمان میں قوس قزح جیسی روشنی پھیل گئی۔ ستارے زیادہ روشن ہو گئے اور جگنوؤں نے باغات میں روشنی کر دی۔ مایا نے تاج کو تھام کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یوں شہزادی مایا کی کہانی ہمیشہ کے لیے دوسروں کے دلوں میں زندہ ہو گئی۔ دوستی اور عزت صرف نرمی، محبت اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔